بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے 159، 60 اور 61۔ 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی کا بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم بنا اور کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچی تھی، اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ان کی دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ تو دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی تو کیا شان ہے۔ اللہ نے تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثنا کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثنا نے کہا، میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کے تمام علامات پہچان لی۔ البتہ دو علاماتیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں یا نہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھ سکوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبتیں مبتلا ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کے امید پر اسلام میں داخل ہوئے، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کچھ ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ مرتضیٰ کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مشکال سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو، اس کے ذریعے ان کی مدد ہو جائے گی۔ تو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے 160 میں آیت نمبر میں، جس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کوئی تمہارا مدد نہیں کرے گا، یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر اور حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ اور جنگی دبار کے لحاظ سے
मुसलमानों से बढ़कर था, लेकिन मुसलमानों का पूरा भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर था, जिसका नतीजा मुसलमानों की फतह और कामरानी की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और फरिश्तों की सूरत में अल्लाह ताला की मदद नाज़िल हुई। जबकि ग़ज़वा हनैन में बाज़ मुसलमानों ने अपनी अददी कसरियत पर फ़ख्र का इज़हार किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। पूरा वाक़या सूरह तौबा आयत नंबर 25 में मज़कूर है। तो दोस्तों 161 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और किसी नबी का ख़यानत करना मुमकिन ही नहीं, और जो ख़यानत करे तो वो क़यामत के दिन इस चीज़ को लेकर आएगा जिसमें इसने ख़यानत की होगी। फिर हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़यानत करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये शान नबूवत के खिलाफ है। नीज़ अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम होते हैं, लिहाजा उनसे ऐसा मुमकिन नहीं। वो ना तो वही के मामले में ख़यानत करते और ना किसी और मामले में। शान नज़ूल एक जंग में माले गनीमत में एक चादर गुम हो गई। बाज़ मुनाफिकों ने कहा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए रख ली होगी। इस पर यह आयत उतरी। इससे कई मसले मालूम हुए। एक ये कि गनीमत की तकसीम के बगैर नजायज़ तरीका पर कुछ लेना सख्त हराम है। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम है। गुनाह और नबूवत में वही निस्बत है जो अंधेरे और उजाले में है। तो तीसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदगुमानी मुनाफिकों का काम है और कुफर है। चौथा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे प्यारे होते हैं कि अल्लाह ताला इन पर से लोगों की तोहमतें दूर फरमा देता है। ख़यानत की मजम्मत, इस आयत में ख़यानत की मजम्मत भी बयान फरमाई कि जो कोई ख़यानत करेगा वो कल क़यामत में इस ख़यानत वाली चीज़ के साथ पेश किया जाएगा। हदीस में भी ख़यानत की बहुत मजम्मत बयान की गई है। चुनांचे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमियों में ऐसे शख्स को भी शुमार फरमाया जिसकी ख्वाहिश और तमा अगरचे कम ही योग, मगर वो इसे ख़यानत का मर्तकब कर दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमानदार नहीं इसका कोई ईमान ना है, और जिसमें अहद की पाबंदी नहीं इसका कोई दीन नहीं। हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन हर आदत अपना सकता है मगर झूठा और ख़यानत करने वाला नहीं हो सकता। तो दोस्तों अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।